MGT 519 اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے ساتھ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر آج شروع کریں گے. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 26 ڈسکس کرنے لگے ہیں. لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو کل کا ریکیپ ہے, جو ہم نے اپنا پریویس لیکچر پڑھا تھا, ہم اس کو دیکھیں گے. ہم نے اپنا جو پروموشن ایلیمنٹ آف دا مارکیٹنگ مکس تھا, we've covered that. We've seen the objectives of promotion, the promotional mix. ایلیمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں پروموشنل مکس کے, پرسنل سیلنگ کے بارے میں پڑھا, اسٹیجز آف پرسنل سیلنگ کے بارے میں, پرسنل سیلنگ کی پلاننگ, سیلنگ آف سروسز کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر سیلس پروموشن کے حصے پر آ گئے. وی اسٹڈیڈ کہ سیلس پروموشن کیا ہوتی ہیں, سیلس پروموشن ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں, اور پبلک ریلیشنس کے بارے میں پڑھا. آج ہم اسی پروموشن کا کنٹینیو کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر تک جو پروموشن کے ایلیمنٹس پڑھے تھے, اب ہم اس سے آگے آ کے پبلک ریلیشن ٹولز جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے لگے. اب جو پبلک ریلیشن ٹولز ہیں, they include a wide variety of elements. There is this wide array of arrangements that are being done by public relations specialists, by the public relation departments, so that they're able to develop a good, sustained, positive image of the organization. اب کسی بھی کمپنی کا ٹپکل PR ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ One is news creation and distribution. ہم کہتے ہیں جی میڈیا ریلیز. اب یہ کارپوریٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, گورنمنٹل لیول پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور سروس انڈسٹری میں نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں, جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جن کو ہم NGOs بولتے ہیں, ان کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایوری سارٹ آف کمپنی, ایوری سارٹ آف آرگنائزیشن, بی اٹ اے گورنمنٹ, اے سیمی گورنمنٹ, اے پرائیویٹ اور این NGO, ایوریبڈی ہیز اٹس اون PR سیٹ اپ. اب جو گورنمنٹ ہے اس کا PR سیٹ اپ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, what do you think? یپ, the PID, the Press Information Department. اور جو گورنمنٹ کا سیلز تو نہیں, لیکن جو پبلک ریلیشن ریپ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ دیٹ از دا انفارمیشن منسٹر. وہ گورنمنٹ کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں مس گیونگس کو کلیئر کرتے ہیں. جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں, جو پازیٹیو پلانس ہیں, اس کے بارے میں انفارم کرتے ہیں لوگوں کو. جو ریسنٹ کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں which are declassified, which are unclassified, which can be told to the people so that they can feel good about their country, or they can know what the country has gone through. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اب جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, they have their own PR departments, اور وہ بھی they're also working on it because وہ بھی بتاتی ہیں کہ واٹ آر دے ورکنگ, ان کے لیول اسپیکٹرم آف ورک ان کا جو کیا ہے, انہوں نے اپنے کتنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں, کتنی انہوں نے ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں ٹھہرا دیا ہے, یا ان کیس آف فلڈز کیا ان کی کیپیبلٹیز تھیں, انہوں نے کیا کس طرح آپریٹ کیا ہے. ان کیس آف دا IDPs, جس طرح آج کل نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہو رہے ہیں, دیر آر مور دین 800,000 پیپل which have been displaced. ان لوگوں کا so far in fact, تو ان لوگوں کا جو ہے وہ ان کے بارے میں کس طرح ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, کیسے ان کو ڈونیشنز دے رہے ہیں. اینڈ دین مارکیٹرز, جو کہ ہماری ریلیونٹ فیلڈ ہے, کہ مارکیٹرز جو ہیں وہ PR کو کس طرح یوز کرتے ہیں. آفن یو وڈ ہیو سین کہ روٹس اسکول دے ارینج این ایونٹ, اور اس کے نیکسٹ ڈے اس ایونٹ کی نیوز آ جاتی ہے کہ جی روٹس نے چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ مل کے چائنیز لینگویج کی بہتری کے لیے, اس کی ایکسپینشن کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا. Now what is this? The company is actually spreading positive word of mouth, ایک پازیٹیو امیج کریٹ کر رہی ہے, اپنی پبلک ریلیشننگ کر رہی ہے. اور اس ایونٹ کے لیے, اس پروموشن کے لیے the company is not paying anything. وہ پیسے تو نہیں دے رہی اخباروں میں خبر کے لیے, وہ تو نیوز پیپرز والے خود کور کر رہے ہیں. سو یہ والا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے, دس ایسپیکٹ از دا پبلک ریلیشننگ ٹولز دیٹ این آرگنائزیشن ٹیکس پلیس. اسی طرح کمپنی اسپیشل ایونٹس جو ہیں وہ بھی ارینج کرواتی ہیں. جیسے
گرینڈ اوپننگز ہوتی ہیں, پروڈکٹ لانچز ہوتے ہیں. اب اگر والز نے اپنا کوئی نیا فلیور لانچ کیا تو انہوں نے ایک ہیوج پروڈکٹ لانچ ایونٹ کیا. اب اس پروڈکٹ لانچ ایونٹ میں یونیلیور برانڈ کے بھی لوگ تھے, اس پروڈکٹ ایونٹ میں سیلیبریٹیز بھی تھیں, اور اس میں جو ہے انہوں نے اور بھی سوسائٹی کے جو لیڈنگ لوگ ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا, سوشلائٹس کو بلایا. اب اس سے دیو کریٹڈ اے نیوز وردی آئٹم. انہوں نے ایک ایسا ایونٹ کریٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پروڈکٹ کی طرف فوکس ہونے پہ مجبور ہو گئے. ماسٹر سیلیسٹ والوں نے اپنے آؤٹ لیٹس اوپن کیے, تو اسی طرح انہوں نے جو سوسائٹی کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں, جو فیمس لوگ ہیں, انکلوڈنگ دا سیلیبریٹیز, انکلوڈنگ لائرز, ادر سوشلائسٹس, انہوں نے ان کو انوائٹ کیا. اینڈ دین وین دے کم ان, تو نیوز رپورٹرز, دے آبویسلی دا فوٹوگرافرز, دے فالو ان. اس سے کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے نیوز پیپرز میں دیر آر دیز نیوز فلیشز اکراس کہ ماسٹر سیلیسٹ نے ایک ہیوج shop open key and the event was attended by this film star and the TV star and the owner of this company and this business magnate. So the people who read this news, one ایک image create ہو رہا ہے, and then it encourages the people کہ okay let's go and see, کیونکہ اس میں سے اگر کسی کا کوئی سیلیبریٹی ہے جس کو ایک بندہ ایک فالو کر رہا ہے, جو کسی کے پسند کا اسٹار, اگر مجھے وسیم اکرم پسند ہے اور وسیم اکرم جا کے ایک گاڑی پرچیز کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جاگرز بہت اچھے ہیں, تو میں ان شوز کو اس لیے بھی خریدوں گا بیکاز ون آف مائی سیلیبریٹیز جو کہ اس میں آئے تھے وہ مجھے ایز اے پرسنل ہیرو پسند ہے. سو اف ہی ویئرز ریباک شوز آئی لائک ٹو ویئر ریباکس. تو اس طرح کی ایونٹس بھی کمپنیز کریٹ کروا رہی ہوتی ہیں. دین کمپنیز اسپیشل ایونٹس کریٹ کر رہے ہیں, پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں, اسپیچز کروا رہے ہیں, ایونٹس ہو رہے ہیں. 14 اگست کے موقع پہ اگر کسی نووا آرٹسٹ نے جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا دیا, سو نووا آرٹسٹ نے ایک ایکسپینس تو بیئر کیا, بٹ ایک انہوں نے ایک پیٹریوٹک آرگنائزیشن کے لحاظ سے ایک اپنا ایونٹ کر دیا جی. پھر کمپنی کی کمیونٹی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اسکولز, ہاسپٹلز میں کمپنیز جو ہیں وہ اپنا ڈونیشنز دے رہی ہیں, اسپانسرشپس کر رہی ہیں, میجر ایونٹس کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں کمپنیز؟ دیز آر دا پبلک ریلیشننگ اور دا پریس ریلیشنز دیٹ دا کمپنی از اسٹیبلشنگ ود دا ٹارگیٹ مارکیٹ, ود دا اسٹیک ہولڈرز. اف یو ریمبر, تو ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں دے آر دا امپلائیز آف دا کمپنی. وہ کمپنی کے بائرز, کسٹمرز ہیں, وہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرس کے لوگ ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں. تو وہ تمام لوگ جن کو کمپنی سے افیکٹ ہو سکتا ہے ان کے ڈیسیجن میکنگس پہ, ان کے انفلوئنسز پہ, all those people are the stakeholders of an organization. Now when you're implementing public relations, the key steps or the effective public relationing activities, they require major planning. You need to be very careful جب آپ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ وہ کر رہے ہیں. This careful planning is basically for 3 major steps. Step number 1 is setting the objectives. کہ کمپنی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جو کہ وہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے, جس کے لیے سارا پبلک ریلیشن کی ایفرٹ از بینگ انڈرٹیکنگ. Why is the company doing all this? To undertake what results does the company want? Is the company willing to create awareness of a new product or service to its existing clients? Like we just talked about Master Celeste launching a new outlet of mattresses. So why did the company indulge into public relations? Because it wanted to create awareness that these master foams are now available at company stores as well in a wide variety. You don't really need to go to agents to buy foams or mattresses that were being manufactured by the master company, but
the company itself is now opening its flagship stores. This term of a flagship is now a new term in the field of marketing, which signifies that the company is operating its own company-owned outlets and not by any franchise. Coming back to our main topic, the second one is that to overcome community misconceptions about your business. The company may have indulged into public relations because they may want to clear some sort of misconception which is arisen because of some news or due to some misinformation or some fault on the part of the company, which the company has rectified, or the company wants to rectify it, but in order to maintain its corporate image, its market sustainability and its profitability, it wants to create a good new positive image. Like we just said, to create a positive impression with your bank manager. आपका बैंक मैनेजर जो है, अगर आप अपने बैंक में जाते हैं और कोई सर्विस अवेल कर रहे होते हैं और आपका बैंक मैनेजर आपको पर्सनली आके असिस्ट करता है, या इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज अ रीजन, और आपका मैनेजर या बैंक स्टाफ आपको अगर हेल्प आउट कर रहा होता है, तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज, क्योंकि उस इमेज की वजह से आपको इन सिंपल टर्म्स आपको अच्छा लगेगा. आप कहेंगे कि मुझे उस बैंक वाले ने कितनी इज्जत दी, उसने मेरा कितना ख्याल किया. तो नेक्स्ट टाइम आपकी कोई भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट होगी तो यू विल एक्चुअली गो टू दैट बैंक, उस मैनेजर के पास जाएंगे कि भाई मेरे साथ आज ये मैंने करना है, मैंने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है. इट मे बी अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन और यू कैड हैव गॉन इनटू अनदर बैंक इज वेल, आप शायद अपना अकाउंट किसी और बैंक में भी खुलवा सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल सर्विस, that little out of the way motion that manager created, उसने आपके लिए थोड़ा सा ये दिखाया कि मैं आपके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ, but that little extra effort actually went on as a mile when the company was achieving its objectives, अपनी sales. So सबसे पहले the company needs to see any PR, relating PR, कि हम अपना objectives क्या बना रहे हैं. Then once they've decided कि उनके objectives क्या होंगे कंपनी के, so सबसे पहले company has to decide कि what is the message that it wants to pass across using its public relationing tools. उसके लिए सबसे पहले तो कंपनी ने जब मैसेज डिसाइड कर लिया कि क्या वो बात करेगी, and then the vehicle. What's a vehicle? A vehicle वैसे तो कोई भी गाड़ी, ट्रक, मोटर बाइक को vehicle कहते हैं. What they mean by vehicle is कि कंपनी कौन सा चैनल यूज कर रही है, किस तरीके से वो अपनी टारगेट मार्केट को अप्रोच कर रही है. क्या वो कोई सेमिनार अरेंज करेगी, क्या वो न्यूज पेपर्स में कोई न्यूज आइटम पब्लिश करेगी, या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन पे जाके बात करेंगे. सो द कंपनी हैज टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव दैट दे हैव सेट कि हम किस तरह से अपना मैसेज पास ऑन करेंगे और वो मैसेज के कंटेंट्स क्या होंगे. लाइक हम अभी मलेशियन एयरलाइंस की बात कर रहे थे कि उनका जो एयरलाइनर था MH370 विच डिसअपीयर्ड. उस इवेंट के बाद मलेशियन एयरलाइंस की जो पब्लिक रिलेशंस थी वो इट इज़ अ केस स्टडी. देव मिसहैंडल्ड द होल सिचुएशन, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो ग्रीविंग लोग थे जो कि उन पैसेंजर्स के वर्सा थे, ना सिर्फ वो परेशान है, बल्कि एक ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में भी बात हो रही है कि जो मलेशियन ने जिस तरह सारे इवेंट हैंडल किया, जिस रिएक्टिवली, जिस नेगेटिवली और जिस इररिस्पॉन्सिबल तरीके से किया, दे कुड हैव मेड अटेम्प्ट्स कि वो चीज़ को अवॉइड कर सकें. और इस सब को कंट्रोल करने के लिए, इस सब इन्फर्नो को जो एक आग सी लग गई थी, उस सब को कंट्रोल करने के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मलेशिया हैड टू स्टेप इन, और उन्हें ये सारी बात करनी पड़ी. दे हैड टू कम एंड एक्ट एज अ स्पोक्समैन फॉर द एयरलाइन, विच हैड द एयरलाइन डेल्ट विद द सिचुएशन अप्रोप्रिएटली और टाइमली, और उसको इतने बड़े केओस में ना कन्वर्ट होने देते, तो शायद इतना बुरा ना सिचुएशन बनती दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैड टू इंटरवीन.
دوسری چیز اس میں یہی ہے کہ what public relationing tools will the company use to get the message to its target. جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کو کمپنی کیا ٹولز یوز کرے گی. اور once you've decided on that, once the message has been passed across using the relevant vehicle, then the company will actually evaluate کہ did they achieve the desired result. جو کمپنی نے ساری ایفرٹ کی, سارے آبجیکٹیوز بنائے, سارا میسج کنوے کیا, وہیکل کی سلیکشن کی, اور جب انہوں نے وہ میسج پاس اکراس کر دیا تو کیا اس میسج نے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے وہ اچیو کیے؟ کیا جو کمپنی کا ایک نیگیٹو امیج تھا وہ ختم ہو گیا, یا کیا کمپنی اپنا ایک پازیٹیو امیج کریٹ کرنا چاہ رہی تھی in order to differentiate itself from its competitors. Has the company been able to do that? کیا کمپنی اگر اپنے کو پاکستان ٹوبیکو کمپنی اگر ایک انوائرمنٹ فرینڈلی کمپنی شو کرنا چاہتی ہے, has it been able to do that? If the company is investing resources, is investing its time, وہ مرگرہ ہلز پہ جا کے ٹری پلانٹیشنز کر رہی ہے اور پھر they set up these boards and say کہ ہم نے اتنے سالوں میں اتنے 1000 ٹریز لگا دیے ہیں. So they're trying to prove themselves as a environment friendly company. Has the company actually been able to do that? So the company needs to evaluate all those results. It needs to see کہ جو positive outcome ہے وہ create ہوا ہے یا نہیں ہو پایا. The final objective of the whole public relationing campaign to create a positive outcome. So has the company been able to do that? Small companies which do not have specific huge budgets, جو کہ بہت financially stable نہیں ہوتی ہیں, they really do not devote enough attention to public relations in the mix. حالانکہ if this is done properly, it can be a powerful and cost-effective business development and marketing tool. Like I said, کہ پبلک ریلیشنز میں کمپنی کو کوئی ایڈورٹائزنگ کے لیے اتنے ایکسپینسز نہیں بیئر کرنے پڑ رہے ہوتے جس طرح ایڈورٹائزنگ میں کرتے ہیں. ان کو پرسنل سیلنگ والے کام نہیں کرنے پڑ رہے ہوتے. ان کو صرف ایک ایونٹ سم تھنگ از کریٹڈ اور ایک کاسٹ افیکٹولی یوزنگ دا نیوز چینلز, یوزنگ دا نیوز پیپرز, یوزنگ دا ایف ایم ریڈیوز. ایف ایم ریڈیو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز ہمارے یہاں ایف ایم از ویری پاپولر. اینی وے بیک آن ٹو دس, تو ان ٹولس کو یوز کرتے ہوئے دے کین ایکچولی گیٹ فیوریبل ریزلٹس. پبلک ریلیشننگ کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دا پروموشنل مکس از دا ایڈورٹائزنگ. اب دا ڈفرنس بٹوین اے پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ از کہ public relations is a sustainable long-term effort where the company is not incurring any direct costs. Company on the face of it ethically or legally correct. کوئی نیوز پیپرز کو they're not giving them any money, they're not paying any media any money to run their own news. And if they're doing that, تو وہ پھر کمپنیز جو ہیں جو نیوز چینلز ہیں اس کو اس پیڈ کانٹینٹ ڈاکیومنٹریز چلاتے ہیں. جیسے کہ بحریہ ٹاؤن والے اکثر اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں, اپنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے بارے میں وہ ایک پی آر رنس کرتے ہیں. لیکن وین دے ڈوئنگ دیٹ تو جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ جی دس از اے پیڈ کانٹینٹ, کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ دا چینل نیسسری اگریز ٹو بٹ وی اسٹل ڈوئنگ دس. تو اٹس اے سارٹ آف اے, آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایڈورٹائزنگ اور پبلک ریلیشن کا کوئی مکسچر سا بنا ہوا ہے. خیر, پیور ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹائزنگ از اے پیڈ فار کمیونیکیشن. ایڈورٹائزنگ میں کمپنیز دے آر پاسنگ دیئر میسج لیکن وہ پے کر رہے ہیں. کوئی نیوز وردی آئٹم نہیں وہ ہے کہ وہ نیوز چینلز خود سے وہ پریزنٹ کریں گے, بٹ وہ آپ اس کے لیے پے کر رہے ہیں. اس کے لیے اسپاٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ پرچیز کرتے ہیں کمپنیز, مینوفیکچرنگ کمپنیز, سیلنگ کمپنیز, ایف ایم سی جیز, سیل فون کمپنیز اینڈ سو مینی ادر کمپنیز. وہ ٹائم خریدتے ہیں, دے پرچیز ایئر ٹائم ان سیکنڈز, ان منٹس, اور پھر وہ اپنا ایڈورٹائز اپنے آپ کو کرتے ہیں, اپنے ایڈورٹائزمنٹس چلواتے ہیں. جب ایڈورٹائزمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اگر اب آپ نے جس طرح دیکھا ہو کہ نیوز چینل پہ یا کسی بھی انٹرٹینمنٹ چینل پہ
اگر ایک ایڈ چل رہا ہے تو وہ ایڈ کسی پرٹیکولر ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے نہیں ہے. اٹس اے میس ایڈورٹیزمنٹ, میس میں جا رہا ہوتا ہے. جدھر جدھر اس وقت کوئی چینل دیکھا جا رہا ہے, چاہے وہ اسکردو ہے یا وہ سبی ہے, اور پورا پاکستان اس کے بیچ میں, اس پورے ایریا میں چاہے وہ پروڈکٹ ایک شیل ہیلکس آئل کا ہو جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے یوز کریں جو کہ گاڑیوں کو چلا رہے ہیں یا گاڑیوں کی مینٹیننس میں انوالوڈ ہیں, تو ایک اسپیسیفک ٹارگٹ ہے, لیکن وہ ایک میس ایڈ چل رہا ہے, میس ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کبھی کبھار ٹارگیٹڈ ایڈز بھی کراتی ہیں, وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تھرو دی ایڈورٹیزمنٹس. اور جو ایڈورٹائزنگ ہے اس میں دی کمپنیز دے آر ایبل ٹو ڈیولپ ایٹیٹیوڈز از ویل. وہ لوگوں کا ایک پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ کین آئیدر بی پازیٹیو, جو پازیٹیو disposition towards something, or a negative. By using an advertisements, the company is developing positive attitudes towards its own products. Company اپنی products کے بارے میں ایک positive attitude create کرنا چاہ رہی ہے, اور between the lines وہ competitor جو ہے اس کے product کی negative attitude بھی بنا رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ Ariel is the best, اور وہ جو blurred سا چھپایا ہوا نام لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ برائٹ پاؤڈر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ برائٹ کی لیے آپ کے لیے ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بھی بنا رہے ہیں. سو کمپنیز واٹ دے آر ایکچولی ڈوئنگ از کہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی بناتے ہیں اینڈ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بھی کر رہے ہیں. تھرو ایڈورٹائزنگ کمپنی آلسو کریٹس اویئرنیس اباؤٹ اٹس پروڈکٹس. کین بیبی اگر ایڈورٹائز کر رہی ہے کہ بچہ جس کو بھی کین بیبی کے ڈائپر جو لگاتا ہے وہ ساری رات بہت سکون سے سوتا ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں سوئے گا تو وہ اس کو ریشز ہو جائیں گے. سو دے آر کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ دیئر پروڈکٹ اینڈ اباؤٹ ایشو از ویل کہ اگر کوئی بچہ ساری رات گیلا رہے گا تو اس کو ریشز ہو سکتے ہیں. اور ایڈورٹائزنگ از آلسو یوٹیلائزڈ ٹو گین رسپانس فرام دا ٹارگیٹ مارکیٹ. آپ نے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ کو اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کر رہے ہیں تو یو گیننگ, یو نیڈ ٹو سی کہ ایڈورٹائزنگ سے اس کا رسپانس کتنا ہے, ٹارگیٹ مارکیٹس میں کتنی آپ کے پروڈکٹ کی اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے. سو بائی ایڈورٹائزنگ یو آر ڈوئنگ آل دیز, یو آر اکمپلشنگ آل دیز آبجیکٹیوز in a more descriptive way. Advertising is a form of communication which is designed to persuade potential customers to choose your product or service over that of a competitor. That's exactly what we were talking about just few seconds ago. کہ ایک ایسی فارم آف کمیونیکیشن ہے جس میں آپ اپنے پوٹینشیل کسٹمرس کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ میں یہ اچھائیاں ہیں, ہماری پروڈکٹ سب سے اچھی چائے بناتی ہیں, تو اس وجہ سے آپ ترنگ دودھ خریدیں. اور اس کو اتنا گلیمرس ایڈ بنا دیا ہے, اتنا انہوں نے اس میں گلیمر ڈال دیا ہے, سو دیٹ دا پیپل کین کو ریلیٹ ایوری ٹائم وہ میوزک چلتی ہے ترنگ کی کہ ترنگ ہی ترنگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ چار لفظ سنتے ہی لوگ کین انسٹنٹلی ریلیٹ دس ٹو دا میسج دیٹ دیو سین آن دا نیوز چینلز, آن دا پرنٹ میڈیا, آن دا الیکٹرانک میڈیا. وہ اتنا ایک کیچی نمبر بنا دیتے ہیں اس کو کہ پیپل کین ریلیٹ کہ یہ ہم اس بارے میں بات کرنی تھی, اس پروڈکٹ کا یہ فائدہ ہے اور ہم نے اس پروڈکٹ کو اس لیے پرچیز کرنا ہے. جو سکسیزفل ایڈورٹائزنگ اٹ انوالوز میکنگ یور پروڈکٹ اور سروسز پازیٹیولی نون بائی دا سیکشن آف دا پبلک دیٹ از موسٹ لائکلی ٹو پرچیز دم. جو اچھا جتنا ایڈ ہوگا, جتنا افیکٹو ایڈ ہوگا, اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ کو اپنے جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کے بیچ میں وہ اٹ از نون پازیٹیولی. اگر آپ ایک ٹوتھ برش یوز کر رہے ہیں تو وہ ٹوتھ برش آپ اس کو اس طرح اس کا میسج پاس اکراس کریں گے کہ لوگوں کو دے شوڈ نو کہ اگر کوئی برش سب سے اچھے ٹیتھ کلیننگ کر سکتا ہے اور
ٹیتھ آپ کے ڈینچر کے ان علاقوں میں بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ دوسرا ٹیتھ نہیں ہوگا, تو وہ ایزی گرپ ٹوتھ برش ہے. تو اب جو ایزی گرپ ٹوتھ پیسٹ ہے, ٹوتھ برش سوری, وہ ٹوتھ برش that advertisement should be able to convey this message comprehensively, you know, almost convince the people کہ this is the product, this is the toothpaste or this is the toothbrush جو کہ ان کی اس requirement کو پورا کر دے گا. اب advertisements it has to be a planned activity. planned activity ہے, ایک consistent activity ہے جو کہ کمپنی کے بزنس, اس کے بینیفٹس, پروڈکٹ کے بینیفٹس اور سروسز کو جو ہے وہ اپنے مائنڈز, کسٹمر کے مائنڈز میں انگریو کر دے. تو پیپل شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو اسکیپ دا ایکسپوجر فرام یور ایڈورٹیزمنٹ. ہر طریقے سے لوگوں کو آپ کا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ پہنچ جائے. دس از دا سکسیس آف این ایڈورٹیزمنٹ. وہ اتنی کنسسٹنٹلی چل رہا ہو, اتنی کنسسٹنٹلی جا رہا ہو کہ جو آپ کا میسج ہے وہ بڑی افیکٹولی پاس کراس کر رہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وائی ایڈورٹائز, بھائی ایڈورٹائز ہی کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان کا آبجیکٹو از ٹو انکریز پروفٹس بائی انکریزنگ سیلس. اب ایڈورٹیزمنٹ اٹ سیلف کین ناٹ جنریٹ سیلس. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ایڈورٹائز کریں گے اور لوگ آپ سے ٹی وی پہ ہی آپ کوئی سیلس. ایڈورٹائزمنٹ کا کام از ناٹ سیلس, اس کا مقصد از ٹو انکریز پروفٹ بائی انکریزنگ سیلس, بائی انکریجنگ پیپل ٹو گو آؤٹ سائڈ ان دا مارکیٹ اور ٹو کال دم اپ اور پرچیز کریں چیز کو. تو ایڈورٹائزنگ کے جو ایمز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹو میک یور بزنس اینڈ پروڈکٹ نیم فیملیئر ٹو دا پبلک. اگر اب فروٹین جوس مارکیٹ میں آ رہا ہے تو آپ کے لیے the company has to create an awareness کہ یہ ایک جوس کمپنی ہے. اب جب فروٹین جوس میں نے سب سے پہلے شاپ پہ دیکھا تو مجھے کوئی بہت پازیٹیو امیج نہیں آیا. آئی تھاٹ پتہ نہیں کیا جوس ہے یہ. بٹ اس کے بعد جب میں نے اس کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھے تو ایک پرسیپشن چینج ہو گئی کہ اوکے اٹس اے گڈ ایڈ, تو مے بی یہ پروڈکٹ بھی اچھا ہوگا. اسی یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے, بیکاز وی سو یوز ٹو اٹ کہ جو کوئی پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہوتا ہے پہلے اس کی ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں پھر وہ پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے. سو ہم انکانشیسلی وی اسٹارٹڈ ڈپینڈنگ آن واچنگ دا ایڈورٹیزمنٹس. پھر کمپنی اپنی گڈ ول اور فیوریبل امیج بھی کریٹ کرتی ہے. اب یو ایس ایڈ وہ اپنے ایڈورٹیزمنٹس واٹ آر دے شوئنگ, واٹ دے شو از کہ دے آر بلڈنگ ڈیمز ان پاکستان, دے آر پرووائڈنگ فنڈس جس کی وجہ سے پراپر اریگیشن آف کراپس ہو رہی ہے. سو وی آر گیٹنگ گڈ کراپس. وہ ہیلتھ میں, فیمیل ہیلتھ میں اسپیشلی وہ بہت انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تاکہ جو فیمیلز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں اکثر جگہوں پہ نگلیکٹ کر دی جاتی ہیں ان کی ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے, تو وہ ان کو بھی جو ہے ایڈریس کریں. سو بائی دس the organization is creating a good image, ایک favorable image create کری اپنا لوگوں کے درمیان, ادھر کی local community کے بارے میں. they're trying to convince people کہ we are spending money to help the people of Pakistan. So what are they doing? They're creating a favorable image. پھر advertisements are also utilized to inform the public, to educate them. اب ڈینگی وائرس اگر ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب they have developed advertisements which is credible, which is actually ایک تعریف کی قابل کی بات ہے ان کے لیے. انہوں نے اپنے ایڈورٹس بنائے ہیں اور انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس سیزن میں ڈینگی پھیل سکتا ہے, تو آپ یہ پریکاشنز لیں. they have named them کہ جی آپ پانی کو ڈھانپ کے رکھیں, پانی کھڑا نہ ہونے دیں, یوز ٹائرز نہ یوز کریں, اسپرے کریں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, دے آر ایکچولی انفارمنگ دا پبلک. وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان آرڈر ٹو سیو دیئر سیلز فرام دس ڈیڈلی ڈیزیز وہ اس طرح کریں. پولیو کے ڈراپس کریں کہ جی پولیو ڈراپس پلائیں اگر اف یو وانٹ ٹو سیو یور چلڈرن فرام دس ڈیڈلی مینس آف اے ڈیزیز نون ایز پولیو. تو اگر وہ لوگوں کو یہ چاہ رہے ہیں تو what they have to do,
جو گورنمنٹ ہے, جو منسٹریز ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ ایک میسج پاس اکراس کری ہے. اسی طرح کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ یا سروس آفر کرنے کے لیے بھی یو نیڈ ٹو ایڈورٹائز. اگر کوئی بھی فرم اپنا کوئی بھی اسپیسیفک پروڈکٹ مارکیٹ میں لا رہی ہے, اب مورٹین والے اگر کہہ رہے ہیں کہ جی کاکروچز کو ختم کرنے کے لیے یہ اسپرے لا رہے ہیں, دس از اے پرٹیکولر پروڈکٹ جسٹ فار دا کاکروچز, سو دے نیڈ ٹو کریٹ این ایڈورٹیزمنٹ فار دیٹ. اور اکثر دفعہ یو سین دیٹ پیپل are attracted to organizations because the organization leaves a web address at the end of an advertisement that for details please log on to www.piac.com.pk to check out the flight schedules. تو وہ کیا کر رہے ہیں, they're letting some information and they want the customer to come back to them. وہ ان کی ویب سائٹ وزٹ کرے, because ایک ایڈورٹیزمنٹ جو کہ ایک 30 سیکنڈس کا 40 سیکنڈس کا ہوتا ہے جس کے لیے کمپنیز آر پیئنگ ملینز آف روپیز, وہ ایڈورٹیزمنٹ میں کمپنی اپنی ساری بینیفٹس, ساری کی اسٹرینتھس تو نہیں بتا سکتی. سو اف somebody goes on اور وہ اس کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ جا کے ویب سائٹ پہ لاگ ان کرے تو he can get all the information really readily. اب there are some rules of advertising as well. There are these 4 rules of advertising which need to be considered when the company is planning any advertising activity. 4 ایسے rules اور conditions ہیں which the companies have to meet, they should meet to create a good successful advertising. The first aim, by aim the company means that what is the primary purpose of the advertisement. جو کوئی advertisement بنایا گیا ہے اس کا primary purpose ہے کیا؟ کیا اس کا purpose ہے لوگوں کو to inform them about a particular product, about a particular cause, about a particular event, or the purpose is to sell a diamond, is to sell cloth, is to sell Bata shoes, sell service shoes, or what? Or produce listings, or improve the image of the business. So these are the main aims of any advertisement campaigns that are run by corporations, organizations. Second rule is to determine who is the target. Who is the target for which the campaigns are being developed? You know, it can be a particular market, a particular segment, or a sector of the public which you're trying to achieve a response from. آپ اگر کوئی سوشل کیمپین رن کر رہے ہیں, کوئی سوشل اگر ایشوز ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹس بنا رہے ہیں تو وہ obviously ٹارگیٹ کر رہے ہوں گے ٹو دا مین اور دا وومن. اوکے, اگر آپ بچوں کو کوئی سچویشن کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ سوپ یوز کریں تاکہ ان کا جرمز ختم ہو جائیں, رائٹ, تو آپ ڈیٹول سوپ, سیف گارڈ کے جو کیمپینز ہیں کہ بچوں کو دکھایا ہے وہ سوپ دھو رہے سے ہاتھ دھو رہے, یا سیف گارڈ نے پوری کارٹون موویز ہی بنا دی ہے, کمانڈر سیف گارڈ, اس کے وہ کس طرح وہ جرمز کو سے لڑ رہا ہے. سو جس سیکٹر کو, جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ اپنا ایڈورٹیزمنٹ کو بنائیں تاکہ آپ کا جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کو آپ کا میسج جب آپ اس کے حساب سے بنائیں گے تو they will be able to comprehend what the message is being passed across, اور only then جس وقت ان کا میسج سمجھ آئے گا تو پھر وہ اس میسج کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو ایکٹ کریں گے. ادروائز اگر they're not able to figure out what the message is being passed across through the advertising content, they will not be able to act upon that. Next slide. Rules of advertising. Number 3 is the media. The third rule is to determine, keeping in mind the aim and the target, then you consider, or then you get onto the next step, and which is what is the media that you're trying to
use to reach their target market? What is the most suitable form of media? Is it using the electronic media? Is it utilizing the print media? اور اگر الیکٹرانک میڈیا بھی ہے تو کس سلاٹ میں, کس ٹائم پہ آپ وہ ایڈ چلائیں گے؟ اگر آپ گھر کے یا کوئی مین کو اگر کوئی میسج پاس اکراس کر رہے ہیں تو موسٹ پرابلی دا بیسٹ ٹائم ٹو اپروچ دیم از نیوز کے آنے سے پہلے یا نیوز کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ میسج پاس اکراس کریں, جو کہ مردوں کے گھر کے مین کے جو مین ڈیسیجنس کے لیے. اگر گاڑی کا آئل چینج کرانا ہے, گاڑی جو ہے کوئی نئی کار لانچ ہو رہی ہے, کرولا آ گئی ہے جی, اپنے کس وقت ایڈ رن کریں گے؟ اس وقت جس وقت وہ سب سے زیادہ ویورشپ ہوگی. اچھا, اگر آپ اچار چٹنی کے ایڈورٹیزمنٹس لا رہے ہیں, آپ ابھی اچار چٹنیوں کے ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں یہ کس وقت آ رہے ہیں؟ اس کی مین ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہوگی؟ اس کی مارکیٹ obviously ہاؤس ہولڈ جو رن کر رہے ہیں, دا فیمیلس. اب وہ ایڈورٹیزمنٹ کا بیسٹ سلاٹ کیا ہے؟ جس ٹائم پہ سوپ اوپرس چل رہے ہیں, یہ سوپس چل رہے ہیں, ڈراماز چل رہے ہیں, اس کے بیچ میں جو گیپس آتے ہیں اس وقت آپ یہ ایڈز ہو رہے ہیں. کپڑوں کے ایڈز آ رہے ہیں. عید کے اگر کھاڈی نے کوئی اپنی نئی لانچ کیا برانڈ, یا جو ہے وہ سترنگی لانچ شروع ہو گیا بونانزا کا, تو دا بیسٹ ٹائم ٹو اپروچ از اس ٹائم پہ کمپنی اپنے ایڈورٹیزمنٹ کو رن کرے گی. اس کے بعد another media that is growing, in fact it has grown considerably, is the internet. اب انٹرنیٹ میں it's very easy to track your customers history as well. تو آپ اگر آپ کو کسٹمر کو ہسٹری میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کسٹمر is more interested into buying vehicles, آپ نے کسی لنک پہ کلک کیا اور آپ کی انفارمیشن آ گئی کہ وہ وہیکل جو ہے گاڑیاں, یوز جاپنیز گاڑیوں کی امپورٹ میں جو چودھری صاحب ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں. تو ایوری ٹائم یو گوئنگ ٹو وزٹ اے ویب سائٹ, وہ کمپنی جو ہے یا وہ آپ کو ٹریک کر کے, آپ کو ٹریس کر کے یور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس وچ یو ہیو لیفٹ, اس کی بیسس پہ وہ آپ کے جس ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کریں گے ادھر کالم میں جو ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے پارک ویلز کے آ رہے ہوں آپ کے اوپر, بیکاز آپ کا دے نو کہ ہی مائٹ بی انٹرسٹڈ ان دس پرٹیکولر ایریا, یوزڈ وہیکلز میں انٹرسٹڈ ہے, تو اس کا ایکسپوجر آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں. نیکسٹ آر دا کمپیٹیٹرز. aim, target, media. You have decided all these, but you don't know who the competitors are. تو آپ کی جو کیمپین ہے it may run into troubled waters. So you need to know what your competitors are. آپ کے competitors جو ہیں وہ کون سا میڈیا چینل کو یوز کر رہے ہیں اور وہ کتنے سکسیسفل ہیں. آپ کے competitors اگر ریڈیو پاکستان کے اوپر اپنی ایک کیمپین چلا رہے ہیں جس کی سننے کے جو ویور, جس کی جو لسننگ شپ ہے, جو لسنر شپ ہے اس کی, دیٹ مائٹ بی 30%, یا فار فلنگ ایریاز کے لوگ ہیں جو کہ وہ ایڈورٹیزمنٹ سن رہے ہیں جہاں پہ ایف ایم نہیں آ رہا, لیکن یہ شارٹ ویو اور لانگ ویو پہ ان کے ریڈیو پاکستان چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ان فار فلنگ ایریاز میں اگر آپ ڈینلوپ ٹائرز کا ایڈ چلا دیں گے یا آپ کے کمپیٹیٹرز یہ چلا رہے ہیں, سو یو کین ویری ایزیلی ڈٹرمن کہ اس کے کتنا کوئی پازیٹیو ریزلٹ آئے گا, اس کا کتنا فائدہ ہوا ہوگا, اور شوڈ یو بی ڈوئنگ دیٹ اور یو شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. ویل دا obvious is that you should not be doing that. آپ اس چینل پہ جائیں, اس میڈیا کے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ تو ہے. تو جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آر دے سکسیسفل اور آر دے ناٹ سکسیسفل, اینڈ ٹو وچ ایکسٹینٹ آر دے بینگ سکسیسفل. اور اگر آپ نے ان سے کمپیٹ کرنا ہے تو obviously you have to be a step up from them. ٹھیک ہے, تو you need to beat them in the competition. آپ نے ان سے آگے کیسے نکلنا ہے, اس کے لیے you need to have a better campaign, a better media, better objectives, well-defined objectives. When you're developing an effective advertising, that good advertising, it has 4 responses. کوئی بھی اچھا ایڈ سے 4 رسپانس جو ہیں وہ جنریٹ کرنا چاہیے,
چاہتی ہے کمپنی. فرسٹ آف آل از دیٹ اٹ کیچز دا آئی اور دا ایئر اینڈ اٹ اسٹینڈز آؤٹ amidst the competing advertisements. یعنی اٹ کیچز دا آئی اور دی ایئر کہ وہ آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور سننے میں بھی اچھا لگے. تو اگر کوئی ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ بنا ہے جو کہ آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور سننے میں بھی, تو وہ تمام تر میڈیا کلٹر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, بائی میڈیا کلٹر وی مینس اتنا ایکسپوجر ہو رہا ہے آپ کو میڈیا پہ کانسٹنٹلی ڈفرینٹ پروڈکٹس کا, ڈان بریڈ سے لے کے ڈان نیوز پیپر تک, اور بیچ میں ہر قسم کی ویرائٹی, رائٹ فرام کلوتھس ٹو ایٹنگ فاسٹ فوڈس ٹو ہاؤسنگ کیمپینس سے لے کے سیل فونس تک سے آئل تک, واشنگ پاؤڈر, واشنگ لیکوڈس, ٹوتھ پیسٹس, ٹوتھ برشز. تو اتنا آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے کہ آپ دا مائنڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو میمورائز ایوری تھنگ. دا مائنڈ, دا ہیومن مائنڈ ول اونلی میمورائز دوز تھنگس which is catchy to its eye or ear, جو اس کو اچھا لگے, جو اس کو سمجھ آئے گا. So good advertising میں it should be able to grasp the attention. جس طرح پچھلے دن ایک ایڈ آ رہا تھا ایک سوپ کا, بیوٹی سوپ کا, جس میں زبیدہ آپا آ رہی تھی. اب وہ ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ تھا کہ اس ایڈورٹیزمنٹ نے اٹ ایکچولی اتنا وہ عجیب سا انہوں نے اس کو فارم کر دیا کہ پیپل اسٹارٹیڈ میکنگ فن آف دیٹ ایڈورٹیزمنٹ. لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیپل میڈ فن آف دیٹ ایڈورٹیزمنٹ, اور پروبیبلی دا مارکیٹنگ مینیجرز دے ڈیڈنٹ وانٹ اور دے ڈیڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ان کو اتنا بیک لیش آئے گا. لیکن اس کا فائدہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ایک لوگوں نے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیا. اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بری بات ہو یا اچھی بات ہو یا کوئی مزاحیہ بات ہو, آپ کو وہ یاد رہ جاتی ہے. تو وہ ایک اتنا مزاحیہ سا ایڈ بننا شروع ہو گیا کہ اونلی دا ادر ڈے آئی واز وزٹنگ ریٹیل اسٹور, تو وہاں پہ ایک بچہ اپنی امی کو کہہ رہا تھا کہ امی والا سوپ لینا زبیدہ آپا والا. سو ایون دو سچویشن تھوڑی امیوزنگ بن گئی, بٹ اسٹل جو اویئرنیس وہ کریٹ, جو اٹینشن وہ گراسپ کرنا چاہ رہے تھے, دیٹ ہیز بین ایبل ٹو achieve the objectives which the company really wanted to do. Secondly, interest. That advertising campaign should arouse interest and deliver sufficient impact in the message or offering. وہ اپنا جو میسج جو دے رہے ہیں اس میں اتنا sufficient, اتنا اس کا ایکسپوجر ہو, اتنا ہو کہ وہ لوگوں کا انٹرسٹ کو اراؤز کر سکے اور اس کو انٹرسٹ جنریٹ کر سکیں. ڈیزائر, it should create a desire to learn more یا to get the ownership. آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیکھا, I went to cinema, جہاں پہ میں کوئی مووی دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ وار مووی کا پرومو آیا. Now that created a desire in me to, I wanted to learn more about the movie. So کیا ہوا, next day when I came in I started searching the internet کہ جی وار مووی. I finally came to know کہ یہ عید پہ ریلیز ہو رہی ہے. And so I wanted to see that, I wanted to avail that service. So جب وہ بڑی عید پہ لانچ ہوئی, the third day I was there in the cinema as well to see that movie. So یعنی جو آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ہے, it should be able to create a desire and an action. What did I do as an action? I went to the cinema and I watched the movie. So this was a result of an effective advertising campaign. Then it should prompt the potential customers to purchase or use the product or service like we just spoken about it. What are the commonly used media? جب آپ ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو there are media channels یا میڈیا کے ایسے ذریعے جو کہ آپ یوز کر سکیں to say what you want to say, آپ کا اس remaining on your budget, اور they can be a combination of media as well, not necessarily کہ اگر آپ اخبار میں ایڈ دے رہے ہیں تو آپ ٹی وی پہ نہیں دے سکتے, یا آپ سنیما میں جا کے ایڈورٹیزمنٹ نہیں دے سکتے, یا آپ اس کا ہورڈنگ نہیں لگا سکتے. It can be a combination of that. In fact جتنا زیادہ کمبینیشن ہوگا اتنی اس کی زیادہ افیکٹیوٹی ہو جائے گی. اب جو کامنلی یوز میڈیا ہے, کمپنیز میں یوز ڈفرنٹ کلرز, لوگوز, ڈیزائن ایلیمنٹس اور فونٹس ٹو ڈسٹنگوش دیم سیلوز فرام دیئر کمپیٹیٹرز. اب اس میں میڈیا میں ون آف دیم از اسٹیشنری. اکثر دفعہ آپ جائیں
تو کمپنی نیم کے انویلپس ہوتے ہیں, لوگوں کے بزنس کارڈز ہوتے ہیں, لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں. یعنی دیز آر دا مینس بائی وچ دا بزنس امیج اور نیم آئیڈینٹیفیکیشن از بینگ پروجیکٹڈ. کمپنی اپنا نام, اپنا امیج جو ہے اس کو پروجیکٹ کر رہی ہے, اس کو پھیلا رہی ہے. اسٹیشنری, بال پوائنٹس, پینز, اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. پی آئی اے نے جب 777 لانچ ہوئے تو انہوں نے بہت ایکسکلوسو 777 کے ریلیٹڈ انہوں نے کراس کے جو پینز ہیں وہ اپنے کارپوریٹ کسٹمرز کے لیے ڈیولپ کیے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اسٹیشنری کا سہارا لیتے ہوئے اس میڈیا کو یوز کیا اور اپنی ایک ہائی اسٹینڈرڈ آف پریزنٹیشن جو ہے اس کو انہوں نے اچیو کیا. سیکنڈلی از دا ونڈو ڈسپلے اور آفس فرنٹ. آپ کسی آفس میں جائیں اور اگر وہ آفس بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو, ٹائڈی, گڈ کرسپ یونیفارم میں ایک گارڈ کھڑا ہو, انٹر ہوئے ریسیپشن پہ ایک بہت اچھا یا اچھی ریسیپشنسٹ تمیزدار طریقے سے آپ سے بات کرے, اسمائل کر کے بات کرے. آج کل تو سیکیورٹی کا بہت ایشو ہے. وین ایور یو انٹرنگ این آفس, سیکیورٹی والا اپنا کام پورا کریں لیکن بہت طور طریقے سے اسمائل کر کے. لائک دی ادر ڈے آئی وینٹ ٹو رمادا اسلام آباد ہوٹل, اور وہاں پہ وین آئی واز انٹرنگ تو جیسے میں سیکیورٹی میں گیا تو دا وے دا سیکیورٹی پیپل گریٹڈ می, انہوں نے کام اتنا پورا کیا. اٹس ناٹ دیٹ دے کمپرومائزڈ آن دیئر مین ڈیوٹی. انہوں نے مجھے سرچ بھی کیا, انہوں نے آئی پاس تھرو دیٹ واک تھرو گیٹ, انہوں نے میرا والیٹ, میرا سیل فون, کیز, جو کچھ ان کی ریکوائرڈ پروسیجر ہوتا ہے دے ڈیڈ دیٹ. بٹ جس سے انہوں نے مجھے گریٹ کیا کہ السلام علیکم سر, ویلکم ٹو رمادا اسلام آباد, ہاؤ آر یو ٹوڈے, پلیز ادھر سے آ جائیے. سو آئی فیلٹ دیٹ اوکے, آئی واز بینگ سبجیکٹڈ ٹو سیکیورٹی, بٹ اٹ واز سچ اے کورٹیس وے ٹو ڈیل that I wouldn't mind going through that security hassle again at Ramada. اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایک اور ہوٹل ہوگا جس میں وہ بالکل ناراض سخت قسم کے وہ بیٹھے ہوں گے تو پرابلی میں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ میں اس ہوٹل میں جاؤں, why not go to Ramada, کہ جن کی وہ سروس اتنی کرٹیس ہے تو ان کی روم سروس کتنی اچھی ہوگی, ان کا ریسٹورینٹ کی سروس کتنی اچھی ہوگی. You see, it's all about imagination. تو فرنٹ آفس, اس کی کلینلینس, اس کی ڈیزائننگ, اس کی اسٹرکچر, اٹ شوڈ بی گریسفل, اٹ شوڈ بی ڈگنیفائڈ. بہت کیچی نہ ہو کہ یہ نہ لگے کہ میں کسی فلم اسٹوڈیو میں آ گیا, بٹ برائٹلی لٹ ہو, کلین ہے, سب کچھ ارینجڈ نیٹلی, اور کمپنی کا امیج اس میں نظر آ رہا ہے, تو اٹ ہیز سفیشینٹ امپیکٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین اٹینشن. تھرڈ از دا پریس ایڈورٹائزنگ. Another media that can be used and is very frequently used is the press advertising, or also referred as the journal advertising. It includes advertising in press, newspapers, magazines, journals, or it is suitable for image building. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپرز میں پورے پبلیکیشنز آتے ہیں, کسی یونیورسٹی کا کانویکیشن ہوتا ہے, کسی آرگنائزیشن کی ریزنگ ڈے ہوتا ہے, تو وہ اپنے پورے فل پیج پبلیکیشن شو کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے ٹرائنگ ٹو بلڈ این امیج, اپنی ایڈورٹیزمنٹس رن کر رہے ہیں. پھر ریڈیو از اندر ویری امپورٹنٹ, بہت ہی اس کی ویٹیج ود پیسج آف ٹائم انکریز ہوتی جا رہی ہے اس چینل کی, بیکاز اسپیشلی ان ٹین ایجرز جو ریڈیوز ہیں, جس میں ایف ایم ریڈیوز اسپیشلی ان پاکستان, انہوں نے اتنا زیادہ اویئرنیس, اتنی زیادہ کوریج اس وقت ان کی ہو گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس, لوگ ہو ٹریولنگ, ریڈیو ڈرائیونگ کارز, وہ ان کی بڑی کیپٹیویٹنگ جو ہے وہ لسنرشپ ہے ریڈیوز کی, اور ان کے لیے پھر ایڈورٹیزمنٹس ان پہ رن کیے جاتے ہیں, یا تو ایسے ہی کہ جس طرح نارمل ٹی ویز پہ کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹاک بیک پروگرامز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو ڈی جیز ہوتے ہیں وہ, یا آر جیز جن کو آپ کہتے ہیں جی ریڈیو جاکیز, وہ ڈسکشن پروگرامز, دے کال اپ پیپل اینڈ دے وڈ آسک دیم کہ آپ کو پتہ ہے نیسلے کافی کے بارے میں, ڈو یو نو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کافی, ہاؤ ڈز اٹ ریجنریٹ یو, ہاؤ ڈز اٹ چارج یو اپ, اس بارے میں ایک ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, لوگوں کا فیڈ بیک بھی مل رہا ہے, اور ایک برانڈ کی ایک پازیٹیو امیج کریٹ ہو رہا ہے.
Then is the television. ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو جو سب سے پہلی form of advertisement that we come across when we have the ability to retain something is the television. It is such a strong medium because it creates an impact through sound, sight and movement. ریڈیو میں it's just the sound. Newspapers میں it's just the sight. جو بورڈز ہیں, ہوڈنگز ہیں, اس میں بھی it's just the sight. لیکن ٹیلی ویژن از سو اسٹرانگ کیونکہ اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ سن بھی سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو موو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایڈورٹیزمنٹس تو دے آر سو ٹچی, دے آر سو ونڈرفل کہ وہ اٹ ریئلی لاسٹس فار یو فار اے ویری لانگ ٹائم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اوریو کا جو ایک ایڈ تھا کہ ٹویسٹ کرو پھر فلپ کرو پھر کھاؤ, اس طرح کا. آئی ایم forgetting the exact thing, لیکن وہ ایک اتنا captivating, اتنا cute ایڈ تھا کہ now every time I go to the store میں اپنے بچوں کے لیے I grab a packet of Oreos, چاہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں, لیکن وہ ایڈ was so cute کہ آپ کو اس نے captivate کر لیا, اپنی طرف مائل کر لیا. تو this is the success of a good positive ایڈورٹیزمنٹ, اور ٹیلی ویژن میں اس کے لحاظ سے از ویری اسٹرانگ, پرہیپس دا اسٹرانگسٹ آف آل میڈیا. نیکسٹ از دا ڈائریکٹ میل. ویسٹ میں یہ بہت ٹرینڈ ہے, پاکستان میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, دیٹ یو گیٹ لوڈز اینڈ لوڈز آف ڈائریکٹ میل. بٹ ان پاکستان ٹرینڈز آر چینجنگ, ایون ان دا ڈیولپڈ ورلڈس the trends are changing. Instead of getting hard copies, people have now started getting emails. آپ کو ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جی دراز پی کے کلوتھس خرید لیں, وی آر مسنگ یو, دراز وانٹس یو ٹو ہیو یو بیک اینڈ دے آر گوئنگ ٹو گیو یو 12% آف ڈسکاؤنٹ. امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیں, ٹرمائٹ پروفنگ کروا لیں, اسمارٹ کارڈز بنوا لیں, دس اینڈ دیٹ, اتنی میلز آ رہی ہوتی ہیں. دین نیوز لیٹرز, کیٹلاگز, لیٹرز, یو آر گیٹنگ میل where companies are trying to promote themselves. Then the outdoor media. I've used this word outdoor a lot of times with discussions with you people. Now what is this outdoor media? اس میں اسٹیٹک ایڈورٹائزنگ ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہیوج ہورڈنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں, بس اسٹاپس کے اوپر کمپنیز اپنے ایڈورٹیزمنٹس کر جاتی ہیں, اس طرح. اور دوسرا موبائل ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, جس طرح بسز کے پیچھے آپ نے اکثر دفعہ دیکھا ہوگا عسکری بینک کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یو فون کے بارے میں لکھا ہوا ہے, سوپس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یونیورسٹیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری موبائل ایڈورٹیزمنٹ ہے, جہاں جہاں وہ بس موو کر رہی ہے وہاں وہاں وہ نظر آ رہے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو ایز ویل. ادر دین دیٹ, ایڈورٹائزنگ از اے کریٹو فیلڈ. پیپل ان ایڈورٹائزنگ از سو کریٹو کہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ صرف جو ہم نے میڈیا ابھی تک ڈیفائن کیا ہے وہ اسی پہ ہی بات کریں. دے کین گو انٹو اے ویرائٹی آف میڈیا. They may be using into any form, not any standard medium, and the more innovative they are, chances of their captivating is more. It's only limited only by imagination, and it includes anything from advertising on the shop of receipts. باتھ روم کے دروازوں پہ اکثر دفعہ ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہوتی ہے, سینما میں کوسٹرز لگے ہوتے ہیں, بلڈنگس کے اوپر پروجیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. سو یو سی there can be anything. سینماز میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ادر دین دا نیشنل اینتھم جس پہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے یا شاید ہوتے ہیں, سینما میں جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس رن ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پوائنٹ آف سیل ایڈورٹیزمنٹس بھی ہوتی ہے کہ آپ جس وقت کسی پوائنٹ آف ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ پہنچیں وہاں پہ اسٹکرز لگے ہوئے ہیں, فلور پہ اتنے بڑے بڑے سے بینرز لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر جی ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہوتی ہے, سائنیج ہوتے ہیں, کمپنیز are trying to promote themselves, their discounts, their products, اور اس طرح چیزیں. آن لائن آپشن جیسا کہ میں نے بتایا, it is growing rapidly because one, it's cheap and it's instant. People can advertise on their websites, other websites پہ they can create links, اور social networks, Facebooking, Twitters, ان پہ اتنی زیادہ ایڈورٹیزمنٹس اور چیپ فارم میں. ڈائریکٹلی لسٹنگس, کمپنی ڈائریکٹریز پہ جو ہیں, آپ نے یلو پیجز کھولے اس کے اوپر بزنسز کے بارے میں لکھا ہے, ٹیلی فون ڈائریکٹری کھولی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے,
یونین ڈائریکٹریز, ٹریڈ ڈائریکٹریز, بزنس ڈائریکٹریز, سب میں جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس کی اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. اب ایڈورٹیزمنٹ کی افیکٹونیس کتنی ہے, اس کے بارے میں ویری فیمس امریکن اسٹور مرچنٹ تھے جان وانمیکر. ہی سیڈ کہ ہاف آف دا منی آئی اسپینڈ آن ایڈورٹائزنگ از ویسٹڈ. دا ٹربل از آئی ڈونٹ نو وچ ہاف. کہ ایڈورٹائزنگ میں اتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے مختلف فارمز آف ایڈورٹائزنگ میں, اینڈ وی نو دیٹ ہاف آف دیٹ منی از ویسٹڈ. ہو سکتا ہے وہ اتنا اس کا آؤٹ کم نہ ہو, اینڈ ایڈورٹائزرز کمپنیز دے نو دس, اور وہ اس کے حساب سے ایڈورٹائزنگ کرتی ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا ہاف ہے جو کہ ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے. یہ جو کوٹ ہے یہ آج کے لیے بھی اتنا ہی ٹرو ہے, بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میجر the effectiveness of advertising. ایک ایڈورٹائزنگ کی افیکٹونیس جو ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے یہ ضرور ہے کہ the companies they may start asking, آپ کے جب لوگ آئیں یا اکثر دفعہ آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں, چاہے وہ جاب ویب سائٹ ہو, نارملی اس پہ بہت میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ لوگ پریکٹیکلی بھی کر سکتے ہیں کہ when people come to them they may ask how did you get to know about us, آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا. آپ کو ہمارے بارے میں ایڈورٹیزمنٹ سے پتہ چلا, ویب سائٹ سے پتہ چلا, لیفلیٹ کوئی پھینک رہا تھا اس سے پتہ چلا, اخبار میں ایڈ سے پتہ چلا, ریڈیو سے پتہ چلا. سو وٹ ایور میتھڈ یو یوز, اٹ از ایبسولوٹلی کریٹیکل ان گیٹنگ ٹاپ ویلیو فار یور ایڈورٹائزنگ ڈالر بائی فائنڈنگ آؤٹ وچ میڈیا ورکس اینڈ وچ ڈز ناٹ. آپ کو اپنے پروڈکٹ کے لحاظ سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کس پروڈکٹ, کس میڈیا پہ ہم انویسٹ کریں اور کس پہ نہ کریں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ پرنٹ میڈیا پہ اپنے پروڈکٹ کو یوز کریں اور وہ غلط چینل ہو. آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹرز پہ, انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز کرنا چاہیے, یا پرنٹ میڈیا پہ انگلش نیوز پیپرز میں کرنا چاہیے اور آپ نے اس کو اردو نیوز پیپرز میں کر دیا. سو دا ریڈرشپ میٹرز اے لاٹ. ناؤ the last of those promotional campaigns میں are the trade fairs and exhibitions. The purpose of trade fairs and exhibitions is to increase awareness, encourage trial. یہ face to face زیادہ ہوتا ہے, and it is mostly in business to business marketing, because here the businesses they offer an opportunities to other companies to meet with other trade members, consumers, اور یہ اسپیشلی ٹیکنالوجیکلی اور جو انجینئرنگ بیسڈ پروڈکٹس ہیں ان میں اس کا یوز زیادہ ہوتا ہے. With this we come to the close of another session. آج ہم نے اپنا ایک اور لیکچر کور کر لیا. ہم نے آج کے اس لیکچر میں کنٹینیو کیا تھا اپنے پریویس لیکچر آف پبلک ریلیشننگ سے, اور اس لیکچر کو ہم نے آگے بڑھایا. وی اسٹڈیڈ کہ پبلک ریلیشننگ ہوتی کیا. We studied what the key steps of implementing public relationing is. کہ public relationing is a deliberate effort to create a suitable image of an organization. ایک sustainable activity ہے. یہ نہیں, it's not a one-time activity, but the company has complete PR departments. They have PR professionals working in them. جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے, کمپنی کی جو سروس ہے اور جو کارپوریشن اٹ سیلف, اس کا ایک گڈ فیوریبل امیج کریٹ کر کے رکھیں. Having studied about that, we then studied what advertising is. A paid for mode of communication to present your message to your target market. Difference between PR and advertising is کہ PR میں it's a cost effective way. You don't have to actually pay the media. جبکہ ایڈورٹائزنگ میں آپ کو جو پرنٹ, الیکٹرانک, آؤٹ ڈور, whether it's in transit, whether it's movement, static آپ کا ہے, یا ہر چینل آف ہر میڈیا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو you have to pay for it. Then we studied کہ ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. What's the need of advertising? Then the rules of advertising, کہ کیا اس کا aim, targets, یہ سارا ہم نے رولز میں کور کیا. Then we saw کہ effective advertising کیا ہوتی ہے.
common type of media and advertising, we just spoke about it. Effectiveness of media, کیونکہ میڈیا کا کتنی اس کی effectiveness ہے, this can never be measured. It can be measured but it takes a little effort. اور پھر ٹریڈ فیئرز اور ایگزیبیشنس کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے. تو ود دس ہم آج کا یہ جو چیپٹر ہے آف پبلک ریلیشننگس جو اینڈ پروموشن کا چیپٹر وچ انکلوڈز دا پرسنل سیلنگ, ایڈورٹائزنگس اینڈ دا پبلک ریلیشن, یا اس کو پھر سے یہ چیز کر لیں کہ we've studied the 4 basic promotional tools: personal sellings, advertisings, public relationing, اور more of others like the trade fairs, exhibitions. تو ہم نے ان ساروں کے بارے میں پڑھا ہے. اپنے نیکسٹ لیکچر میں we'll come up with a new relevant topic جس کو پڑھ کے آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے بارے میں اور پتہ چلے گا, اینڈ جو آپ کی اور ہماری جو فائنل آبجیکٹو ہے ان دس کیس ٹو انڈرسٹینڈ اسٹریٹجک مارکیٹنگ, وہ ہم کور کریں گے. سو ٹل آور نیکسٹ لیکچر, دس از آل فار ناؤ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.